عزیزان من، اصحاب ایمان، آج ہمارا موضوع سخن ہے ایک ایسے مسئلے کے بارے میں جسے رب تعالی نے اپنی کتاب عزیز فرقان حمید میں مکالمے، دلائل اور براہین کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ یہ عظیم موضوع ایمان بالغیب کا ہے، جس کے حاملین کی اللہ تعالی نے مدح سرائی فرمائی ہے اور اپنے اس قول میں انہیں کامیابی کی بشارت دی ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی وہی لوگ اپنے رب کے راستے پر ہیں اور وہی نجات پانے والے ہیں۔ اور ایمان بالغیب کا سب سے عظیم درجہ رب العالمین کی ذات پر ایمان ہے۔ اس عظیم ذات پر ایمان کا کہ آنکھیں جسے دیکھنے سے قاصر ہیں، حواس و خیالات اس کا احاطہ کرنے سے عاجز ہیں، لیکن اس ذات لا مثال نے اپنے وجود پر ایسے دلائل و براہین قائم فرمائے ہیں کہ جن کی نہ تردید کی جا سکتی ہے اور نہ انہیں جھٹلایا جا سکتا ہے۔ یہ دلائل اس کی تخلیق بدیع اور باریک و لطیف صنعت گری میں نظر آتے ہیں۔ یہی وہ بات ہے جس میں جناب حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر فرمایا۔ چنانچہ جب انہوں نے سورج، چاند اور ستاروں کی گردش کو دیکھا تو یقین فرما لیا کہ یہ عظیم تخلیقات اور اس کا انتہائی دقیق و مرتب نظام اس ذات با کمال کا بنایا ہوا ہے جو حی و قیوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور ہم نے اسی طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھائے اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ برادران ایمان، عقول سلیمہ اس بات پر متفق ہے کہ لا محالہ ہر چیز پیدا ہوئی، لا محالہ ہر پیدا ہوئی چیز کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، ہر بنائی گئی چیز کا کوئی بنانے والا ہے، کوئی الہ واحد ضرور ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا ہے، اور وہ الہ واحد اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے۔ اسی کا ارشاد عالی شان ہے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، یعنی یہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، بس اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ میرے بھائیوں، خالق ارض و سما، موجد کون و مکان اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو اپنی قدرت کے عجائب میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، تو ذرا غور فرمائیے۔ یہ وسیع و عریض کائنات آپ کے سامنے ہے جو اپنے حجم و جسامت میں عظیم الشان ہے، اپنی صنعت و خلقت میں دقیق و لطیف ہے، جس کا نظام ظاہری و مخفی حکمتوں سے لبریز ہے، جس کا ذرہ ذرہ
قدرت خداوندی پر گواہ ہے، تو کیا یہ سب کچھ اپنے خالق کے وجود پر دلالت نہیں کرتا؟ جی ہاں دوستو، یہ ایک ذات الہی کی عظیم کاریگری کا شاہکار ہے جو اس کے وجود پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اس اللہ کی کاریگری سے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنا رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، ان عظیم اجرام سماویہ کی طرف نظر دوڑائیے، نہ رکنے والی مسلسل گردش افلاک دیکھیے۔ کیا یہ عظیم تدبیر و قدرت والے الہ واحد کے وجود پر دلیل نہیں؟ اسی مدبر و قادر کا فرمان ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ یعنی بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قرار پکڑا، رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا ہوا آتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اپنے حکم کے تابعدار بنا کر پیدا کیے۔ اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم فرمانا۔ اللہ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہان کا رب ہے، سبحان اللہ۔ برادران اسلام، ذرا غور فرمائیے، سورج اور ستاروں کی اپنے اپنے مدار میں گردش پہم دیکھیے، ان کے چلنے کے مضبوط و منظم نظام کا مشاہدہ کیجیے، پھر دن اور رات کا یک کے بعد دیگرے اپنی اپنی مقررہ باری پر چلنے کا نظام دیکھیے۔ اس بارے میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ یعنی نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور ہر ایک آسمان میں تیرتا پھرتا ہے۔ میرے بھائیوں، آسمان و زمین کے بیچ معلق بادلوں کو دیکھیں تو عقل بشر دنگ رہ جاتی ہے۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کا تابع ہے، جو وافر مقدار میں بھاری بھرکم پانی کو اٹھائے ہوئے اپنی طبیعت کے برخلاف فضا میں معلق و مسخر ہوتا ہے۔ کیا یہ کسی الہ حکیم و مدبر کے وجود پر دلیل نہیں؟ بلکہ غور و فکر کرنے والے ایک بندہ مومن کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کی حرکت میں غور و فکر کرے، اپنی انگلیوں کی ساخت و تناسب کا ملاحظہ کرے، اپنے دل کی دھڑکن کو سنے، اپنے جسم کی اعضاء اور ان کی کارکردگی کو دیکھے، ان کی ترتیب و ترکیب میں قدرت کے عجائب اور اس کی باریک و دقیق کارسازی کا مشاہدہ کرے، تاکہ اس پر خالق کی قدرت کی نشانیاں آشکار ہو سکیں۔ تو میرے بھائیوں، کیا یہ سب کچھ بغیر کسی خالق و واحد الہ کے معرض سے وجود میں آ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور خود تمہارے نفسوں میں بھی نشانیاں ہیں، بس کیا تم غور سے نہیں دیکھتے؟ اسی طرح کائنات کے باریک و دقیق قوانین میں بھی خالق علام کی عظمت کے دلائل ہیں، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ،
اور انہیں وہی سمجھتے ہیں جو علم والے ہیں۔ چنانچہ ایمان کی روشنی پانے والے علماء نے اس علم میں بلند مقام حاصل کیا ہے۔ وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، اور اس سے ان کی ایمان اور فرما برداری میں ترقی ہو گئی۔ لہذا میرے بھائیوں، اپنے گرد و پیش میں نظر دوڑائیے، اپنے چہار اطراف میں موجود قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر فرمائیے، تو ذرہ ذرہ پتہ پتہ آپ کو ایک خالق عظیم اور قدرت و حکمت والے رب کے وجود پر دلیل و برہان نظر آئے گا، جن کو نہ شمار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کا مکمل احاطہ کیا جا سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ صلاة لا يحیط بها عدد۔ اما بعد، عزیزان من، اصحاب ایمان، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں اس کی حکمت بالغہ کا پایا جانا بھی اس کے وجود کی ایک دلیل ہے۔ لہذا کائنات کی کسی بھی چیز پہ آپ کی نظر پڑے تو اس میں غور فرمائیں، آپ پر یہ راز کھلے گا کہ ہر چیز ایک مخصوص غرض کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور ہر شے کا وجود لازماً کسی خاص حکمت سے آراستہ کیا گیا ہے۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے، اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، سو کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ میرے بھائیوں، ذرا سوچئے، اگر آپ کسی ایسے گھر میں داخل ہوتے ہیں جسے بہت عمدگی و سلیقے سے مرتب و آراستہ کیا گیا ہے، تو کیا کوئی عاقل شخص یہ کہنے کی جسارت کر سکتا ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود ہو گیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ برادران اسلام، غور فرمائیے، ہر مخلوق کی حیت و قامت، جسم و حجم، اس کے فرائض منصبی اور طرز معاشرت سے 100% مطابقت رکھتے ہیں تو بڑی بابرکت ہے وہ ذات، الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی۔ علاوہ ازیں آپ دیکھیں کہ جو بھی مخلوق پیدا ہوتی ہے وہ اپنا اسلوب حیات اور اپنی طبعی خوراک کو پہچانتی سمجھتی ہے، سو پاک ہے وہ ذات الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدی، یعنی جس نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی پھر راہ دکھائی۔ عزیزان گرامی، کیا یہ ایک حکمت والے رب کے وجود پر دلیل نہیں؟ کیا یہ ایک مدبر علام کی وجود کی نشانیاں نہیں؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ شاعر کہتا ہے، لسان الکون ابلغ ناطق علی انہ الباری الہ المصور، لہ کل ذرات الوجود شواہد علی انہ اللہ البدیع المدبر، یعنی کائنات کی زبان حال سب سے بلیغ ترجمان ہے کہ وہی ذات خالق حقیقی ہے، الہ برحق ہے اور صورت گر ہے، اور ہستی کا ذرہ ذرہ اس پر گواہ ہے کہ وہی اللہ ہے جو بدیع و مدبر سارے نظام کا چلانے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھیں، آپ کو رب کریم پر ایمان اپنی فطرت میں راسخ نظر آئے گا۔ تو بندہ مومن تبھی جب کوئی ایسی بات دیکھتا ہے تو اس کے دل کو چھو جاتی ہے یا اسے حیرت زدہ کر دیتی ہے، تو اس کی اصلی فطرت
غیر ارادی طور پر پکار اٹھتی ہے اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید بیان کرنے لگتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، یعنی لا تبدیل لخلق اللہ، یعنی اللہ کی دی ہوئی قابلیت پر جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کی بناوٹ میں رد و بدل نہیں۔ اور انسان کتنا ہی اپنے رب کی یاد سے غافل ہو جائے، مگر جب حوادث زمانہ اس کے دامن گیر ہو جائیں، مصائب و آلام اسے گھیر لیں، تو لاشعور میں چھپی فطرت اسے یاد الہی سے ہمکنار کر دیتی ہے۔ اس کا دل اپنے رب کی جانب کھینچا چلا جاتا ہے اور زبان اپنے خالق حقیقی سے فریاد کر اٹھتی ہے کہ یا اللہ، اے وہ رب یجیب المضطر اذا دعاہ، جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، اور جب تم پر دریا میں کوئی مصیبت آتی ہے تو بھول جاتے ہو جنہیں اللہ کے سوا پکارتے تھے۔ جی ہاں میرے دوستو، یہ بے ساختہ پکار و فریادیں ہمارے دلوں میں رچی بسی فطرت کی پکار کا جواب ہے، کیونکہ انسان کی روح اور اس کی گہری اندرونی و پکار و فریاد کو صرف اللہ کی ذات پر یقین اور اس پر بھروسہ ہی سیراب کر سکتا ہے۔ تو اے بندگان رحمان، اپنے رب پر کامل یقین رکھیے، اپنے بچوں کے سوالات کو توجہ سے سنیے، پھر ان کی عقل و فہم کے مطابق انہیں تشفی بخش جواب دیجیے، نرمی و شفقت سے ان کے دلوں کو مطمئن کیجیے، ان کے نفوس میں ایمان بالغیب کو راسخ کیجیے اور انہیں رب تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کی دعوت دیجیے، تاکہ وہ وسوسوں اور شکوک و شبہات سے محفوظ رہیں، تباہ کن افکار کی پرخطر راہوں میں ان کے قدم ڈگمگانے سے بچے رہیں اور ان کے دل رب تعالیٰ کی ذات پر یقین سے سکون و اطمینان پائیں، ان کا شعور ایمان کی روشنی سے مالا مال ہو اور وہ اپنے رب کی جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ایک دیہاتی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیے ہیں، پہاڑوں کو کس نے نصب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارکان اسلام کی تعلیم دی تو وہ ایمان لے آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن صدق لیدخلن الجنہ، اگر اس نے سچ کر دکھایا تو یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنی قدرت کے عجائبات کو دیکھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے بیوی بچوں کو رب العالمین صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی نصیب فرما، اور جن کے والدین اور بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلیں گے رب العالمین، ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ھذا وصلوا وسلموا علی سیدنا و نبینا محمد، اللہم صل وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وارض اللہم عن ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابة الاکرمین۔